اور بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی کے لیے یہاں اس مسجد میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے حاضرین کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے اور اس حاضری کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا باعث بنائے۔ کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم حرام جاری و ساری ہے اور یہ عظیم عظمت والا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کی قربانی دے کر تاجدار کائنات اسلام السلام کے دین کو سربلند کرتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک شہادت امام علی مقام اور واقعہ کربلا کا بابرکت مہینہ ہے۔ تو آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم انہیں کا ذکر بات کریں گے اور انہیں کے ذکر سے ایک سبق لے کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس گفتگو میں ہم نے اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے ہر زمانے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور جب سے اللہ رب العزت نے کائنات کا آغاز کروایا، ابتدائی کائنات سے اللہ رب العزت کے پیغمبر نبی اور رسول ہر زمانے میں آتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، دین اور اللہ کی توحید کا پرچم سر بلند کرتے رہے، اور ہر زمانے میں انہیں مخالفتوں اور مظاہروں کا سامنا کرنا پڑا، اور کوئی بھی حق کے راستے پر چلنے والا اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے والا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والا کوئی بھی شخص اور کوئی بھی ذات ایسی نہیں گزری کہ جسے مشکلات اور امتحانات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اللہ کے انبیاء کرام اور رسول اسلام بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیتے رہے، لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرتے رہے، لوگوں کے طعنے سنتے رہے، لوگوں کی مزاحمت، دشمنی اور مخالفت برداشت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام تر امتحانات اور تمام تر مشکلات کے باوجود پیکر صبر بن کر ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن دین کی دعوت کا عمل کسی نے بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے اور اللہ کی توحید اور اللہ کی بارگاہ سے جوڑنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ کے بندے قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام کو شہید بھی کیا گیا، کسی نبی پر آرا چلا کر اس کے جسم اقدس کو دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ اسی طرح کی مختلف آزمائشیں، مختلف امتحانات انبیاء کرام پر آتے رہے، اور وہ صبر اور رضا کا پیکر بن کر امتحانات سے کامیاب اور کامیاب ہو کر گزرتے رہے۔ بات جو خاص کرنی ہے وہ یہ ہے کہ شہادتوں کا سلسلہ، اللہ کے نام پر دی جانے والی قربانیوں کا سلسلہ اور اللہ رب العزت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کا سلسلہ آج کا نہیں ہے، آقا اسلام کے حیات مبارکہ سے نہیں شروع ہوا، بلکہ روز اول سے جب سے اہل حق اس دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، ہر کسی نے قربانیاں دے کر اللہ کا قرب اور اللہ کی معیت کا درجہ پایا ہے۔ اور جو بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوا، قربانیاں دیے بغیر اور اپنا تن من دھن لٹائے بغیر کوئی بھی اللہ کا نہ مقرب بن سکا، نہ کوئی اللہ کا محبوب اور پیارا بن سکا۔ لیکن جو بات آج اس گفتگو میں ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو ہر زمانے میں شہادتیں ہوتی نہیں ہیں، ہر زمانے میں قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، لیکن اگر تاریخ انسانیت پر اور تاریخ عالم پر غور کیا جائے تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی، رب تعالیٰ نے روز اول سے لے کر آج تک کسی شہادت کو اتنی شہرت عطا نہ فرمائی جتنی شہرت امام علی مقام کی شہادت کو نصیب ہوئی ہے۔
پہلے بھی قربانیاں دی گئی، پہلے بھی شہادتیں ہوئی، آقا علیہ السلام کے بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہر مدینہ میں شہید کیا گیا، سیدنا فاروق اعظم کو مدینہ میں شہید کیا گیا، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، بہت سی اور دیگر اللہ کی مقررہ ہستیوں کی شہادت کا عمل وجود میں آیا۔ لیکن اگر غور کریں تو آپ یہ بات ماننے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اس بات کو ماننے میں کہ جتنی شہرت اور جتنی رب تعالیٰ نے پذیرائی اور جتنا چرچا امام عالی مقام کی شہادت کو دیا ہے، نہ اس سے پہلے کسی شہادت کو ملا نہ اس کے بعد کسی شہادت کو ملا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا یا نہیں؟ بولے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب آج اس مختصر سی نشست میں ہم نے بس وہ وجہ جاننے کی کوشش کرنی ہے اور اس سبب کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کیا شے ہے اور وہ کون سا سبب تھا کہ جس نے امام عالی مقام کو سب قربان، امام عالی مقام کی شہادت اور امام عالی مقام کی قربانی کو سب قربانی کو سہارا بنا دیا، ہر شہادت سے افضل بنا دیا اور آپ کو سید الشہداء کا مقام عطا فرما دیا۔ یعنی بات خاص اس کی مختلف اسباب ہے، مختلف پہلو ہے اور مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ قربانی اتنی مقبول ہوئی ہے، لیکن ان میں سے اللہ رب العزت کی توفیق سے جتنا ممکن ہوا اس مختصر سی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ امام عالی مقام کے سوا جتنی بھی ہستیاں جن کو اللہ کے نام پر شہید کیا گیا، دین خدا کی سربلندی کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، ہر کسی کی قربانی صرف اپنی قربانی تھی اور ہر کسی کی شہادت صرف اپنی شہادت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ کے کسی نبی اور پیغمبر کو شہید کیا گیا تو وہ صرف اس نبی کی شہادت ہوتی تھی، صرف اس رسول کی شہادت ہوتی تھی۔ کسی اور اللہ کے مقرب بندے کو، صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، وہ ان کی اپنی شہادت کہلاتی ہے۔ لیکن امام عالی مقام کی شہادت کو یہ مقام حاصل ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت صرف شہادت حسین نہیں ہے بلکہ شہادت حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ یہ حضور کی شہادت ہے، اصل میں شہادت مصطفیٰ کا ایک باب تھا جسے مکمل کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کا عمل وجود پذیر کیا اور شہادت حسین کے ذریعے شہادت مصطفیٰ کا باب مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے بات کروں گا تفصیل کے ساتھ، ایسی بات کو جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت حضور کی شہادت کیسے بنتی ہے اور ان کی شہادت کو شہادت مصطفیٰ کا درجہ اس سے مشابہت اور فرائیت کا درجہ کس درجہ اور کس طرح اور کس مقام سے حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو جو بھی نعمت عطا فرمانی تھی، جو بھی خوبی عطا فرمانی تھی، کائنات میں اللہ کی کوئی نعمت ایسی نہیں، اللہ کی کوئی رحمت ایسی نہیں، اللہ کی کوئی نعمت خوبی، کوئی درجہ اور کوئی مقام ایسا نہیں جو تاجدار کائنات اسلام کے دامن میں موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی اللہ کی نعمت نہیں کہ جسے نعمت کہا جائے اور وہ نعمت حضور کے دامن میں نظر نہ آئے۔ اللہ رب العزت کی ہر نعمت باقی کائنات میں تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم کی گئی، لیکن لوگوں اگر اللہ کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، اللہ کا سارا کرم اور سارا فضل ایک جگہ اکٹھا دیکھنا چاہو تو وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا، وہ دامن مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ہر نعمت، ہر خوبی کی بے انتہا کثرت عطا فرما دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر نعمت دے دی ہے، فرمایا نعمت تو دی ہے لیکن تھوڑی نہیں دی۔ اے محبوب آپ کو جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ اتنی تعداد میں عطا کی ہے کہ اس نعمت کی انتہا کوئی دیکھے گا تو وہ آپ کی ذات میں نظر آئے گی، آپ کے دامن میں نظر آئے گی۔ تو رب تعالیٰ نے ہر نعمت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ہر نعمت کی کثرت تاجدار کائنات علیہ السلام کو خود رب العالمین نے انا اعطیناک الکوثر کہہ کے عطا فرمائی۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان کہ ہر نعمت حضور کے دامن میں ہے، بولے ہر نعمت حضور کے دامن میں ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی سن لیں کہ صرف تاجدار کائنات کو نعمت دی نہیں گئی بلکہ وہ نعمت دے کے رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اس نعمت کی اتنی کثرت دے دی ہے کہ اب آپ کی بارگاہ سے جو بھی آتا چلا جائے گا
اب جس سے بھی کوئی نعمت لینی ہوگی وہ آپ کی دہلیز پر سائے بن کر آئے گا. آپ خود تو نعمت والے ہیں لیکن جو بھی نعمت لینے کے لیے آتا چلا جائے گا تو قیامت تک آپ کو ہر نعمت اتنی دے دی ہے کہ آپ آگے بھی تقسیم فرماتے جائیں گے. حضور کو صرف نعمتیں دی نہیں بلکہ نعمتیں تقسیم کرنے والا بنایا, نعمتیں بانٹنے والا بنایا اور لوگوں کی جھولیاں اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں سے بھرنے والا بنا کر خود رب العالمین نے بھیجا ہے. اس کے لیے بطور دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. لوگوں ہر نعمت دیتا تو خدا ہے. بولے ہر نعمت دیتا تو خدا ہے لیکن فرمایا ملتی کہاں سے ہے؟ انما انا قاسم, دیتا تو خدا ہے لیکن ملتی بارگاہ مصطفیٰ سے ہے. فرما دیا دیتا اللہ ہے, عطا اللہ کرواتا ہے, کوئی شک نہیں, لیکن مخلوق میں تقسیم ہوتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے. مطلق کر کہہ دیا انما انا قاسم, یہ نہیں کہا کہ انا قاسم, انما کا لفظ خاص توجہ طرف ہے. اگر فرماتے انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں تو مانا ہوتا کہ میں بھی تقسیم کرنے والا ہوں, یعنی کوئی اور بھی تقسیم کرتا ہے اور میں بھی تقسیم کرتا ہوں. لیکن جب انما کا لفظ آیا تو مانا یہ نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں, انما کا مانا یہ ہے کہ صرف میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور کوئی تقسیم کرنے والا نہیں. یہ حدیث کا اس سے صحیح نہیں ہوگی. مانا یہ بنا کہ دیتا صرف خدا ہے اور جس کو بھی ملتی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے. تقسیم کرتے ہیں تو حضور کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ہر نعمت لوگوں کو ملتی ہے. اب ذرا آ جائیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمت دی. اگر ہزارہا مجالس بھی سجائی جائے ان نعمتوں کا ذکر ممکن نہیں ہے, احاطہ ممکن نہیں ہے. لیکن ذرا قرآن مجید پر غور کریں تو یوں تو علم بھی ایک نعمت ہے, تقویٰ بھی ایک نعمت ہے, طہارت بھی ایک نعمت ہے, نبوت بھی ایک نعمت ہے, رسالت بھی ایک نعمت ہے, اولاد بھی ایک نعمت ہے, مال دولت بھی اگر اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے وہ بھی ایک نعمت ہے. یوں تو نعمتیں گنتے جائیں تو انسانوں کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن مجید پر غور کریں تو قرآن مجید نے اللہ کی 4 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے بندوں کو رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے, جو اعلیٰ درجے کی اللہ کی نگاہ میں بڑی 4 نعمتیں ہیں. وہ 4 نعمتیں اللہ رب العزت کی قرآن نے گنائی ہیں. یہ تو بہت سی نعمتیں ہیں لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جن 4 نعمتوں کو سب نعمتوں سے افضل قرار دیا وہ کون سی 4 نعمتیں ہیں. اس کے لیے ذرا آ جائیں. ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے مولا میں سیدھی راہ دکھا. اور کون سی راہ دکھا؟ صراط الذین انعمت علیہم